حکیم الامت شیخ التفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر معاویہ پر ایک نظر ایک کتاب لکھتے ہیں، اسی کو میری آواز میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جاننا چاہیے کہ ایمان کی بنیاد جس پر تمام عقائد و اعمال کی عمارت قائم ہو سکتی ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت۔ حضور ہی کی عظمت و محبت سے رب العالمین کے جلال دل میں پیدا ہوتا ہے، اسی سے سارے پیغمبروں کی تعظیم و توقیر حاصل ہوتی ہے، اسی سے قرآن کریم کا وقار، اسی سے اسلام کی عظمت دل میں جگا لیتی ہے۔ غرض کہ جس دل میں حضور کی محبت ہے اس میں ایمان ہے، اور جو اس سے خالی ہوئے وہ اس سے بے بہرا اور دور ہے۔ قرآن کریم رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم بنائے، پھر تمہارے فیصلے میں اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اور سر نیاز تسلیم کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر یہ بھی خیال رہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بلکہ حضور سے ہر نسبت رکھنے والی چیز سے دلی محبت نہ ہو۔ اس لیے رب العالمین نے اپنی پہچان اپنے محبوب کے ذریعے سے، حضور کی پہچان صحابہ کے وسیلے سے کرائی ہے۔ رب تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ انہیں تمام دینوں پر غالب کریں، اور اللہ کافی گواہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے تمام ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ خدا نما ہیں، حضور کے اصحاب آئینہ رسول نما۔ خدا کو پہچاننا ہے تو حضور کو جانو اور مانو، حضور کو جاننا اور ماننا ہے تو ان کے انصار مہاجرین کو مانو۔ یہ بھی خیال رہے جیسے ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام نبیوں کو جھوٹا کہا۔ کذب اصحاب الحجر المرسلین، حجر والوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذب ثمود المرسلین، قوم ثمود نے تمام پیغمبروں کو جھوٹا کہا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اللہ اکبر، قوم لوط نے سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح نے صرف اپنے ایک ایک رسول کی تکذیب کی تھی، مگر رب العالمین نے فرمایا انہوں نے سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا، ایک پیغمبروں کا انکار سارے رسولوں کا انکار، اسی طرح ایک صحابی کا انکار سارے صحابیوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، صحابی وہ خوش نصیب مومن ہے جنہوں نے ایمان کو خوشحال
حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، کیا انہیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی، پھر ان پر ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوا۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم و طیب و طاہر فرزندان رسول ہیں، جو بچپن میں ہی وفات پا گئے مگر صحابی نہیں کہلائے۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، کیونکہ وہ بزرگ اگرچہ نابینا ہونے کی وجہ سے حضور کو دیکھ نہ سکے مگر اس صحبت پاک میں تو حاضر ہوئے۔ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد تو مرتد ہو کر مرے، جیسے مسلمہ کذاب پر ایمان لے آنے والے، وہ صحابی نہیں، کیونکہ صحابیت میں ایمان پر خاتمہ ہونے کی شرط ہے۔ البتہ وہ لوگ جو مرتد ہو کر پھر ایمان لائے، جیسے اشعث ابن قیس یا زمانہ صدیقی میں زکوٰۃ کے منکر، جو بعد میں تائب ہو گئے، اکثر علماء کے نزدیک صحابی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، اسلام میں صحابیت سب سے بڑا درجہ ہے۔ پیغمبر کے بعد صحابی ہی اعلیٰ رتبے والے ہیں۔ تمام دنیا کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہ ہو کہ صحابی صحبت یافتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔